السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کانچ کا مسیحا پارٹ 13۔ اگلی صبح ایک نیا ہی ڈاکٹر ہسپتال میں داخل ہوا۔ اس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ تھا مگر اس نے کوٹ نہ پہنا ہوا تھا۔ پرسکون انداز میں چلتا ہوا ماہ نور کے کمرے تک پہنچا۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کا راگ الاپ رہا تھا مگر اب ضروری تھا کہ وہ اندر چلا جائے اور اپنی محبت کے مریض کا معائنہ کرے۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ڈاکٹر کی اپنی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ اندر موجود مریض کے تمام لواحقین موجود تھے۔ ملک عبدالرحمن اپنے تمام تر جاہ و جلال سے سرخ آنکھیں نکال کر نئے ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے مگر دوسرے ہی لمحے ان کی نظریں جھک گئی۔ وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اب ماہ نور کے پاس ماجی، دونوں بھابھیاں اور ملک عنایت موجود تھے۔ صفدر حسین کی ہدایت کے مطابق ڈاکٹر نے گلا صاف کیا اور آگے بڑھ کر بدلی ہوئی آواز میں تھوڑا سا سخت لہجہ اپنا کر عورتوں کو باہر جانے کا کہا۔ اتنا رش مریضہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی نظریں بیڈ پر لیٹی ہوئی مریضہ پر پڑی تو ڈاکٹر کی جان میں جان آئی، کیونکہ اب پہلے دن والی ماہ نور میں بہت فرق تھا۔ خوراک نے اپنا کام دکھایا تھا۔ اس کے چہرے کی زرد ہوتی ہوئی رنگت اب گلابی ہونے لگی تھی اور ماہ نور کی آنکھیں بھی ڈاکٹر پر لگی ہوئی تھی۔ ماجی اور بھابھیوں کو باہر جانے کے بعد ڈاکٹر نے ماہ نور کا ہاتھ پکڑ کر نبض دیکھنا شروع کر دی مگر ماہ نور کا ہاتھ ڈاکٹر کے ہاتھ میں جاتے ہی اس کا جسم جھٹکا لے کر رہ گیا۔ اس نے غور سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگا۔ اس نے ملک عنایت کی طرف دیکھ کر کہا، ملک صاحب، اب آپ کی مریضہ جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ ان کی خوراک کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کی ہر خواہش پوری ہو سکے۔ انہیں بظاہر تو کوئی روگ نہیں ہے مگر… اب وہ بات چھوڑ کر ماہ نور کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ خود بھی اپنا خیال رکھیں۔ اتنی اونچائی سے چھلانگ لگا کر آپ نے کوئی کمال نہیں کیا بلکہ مجھے دکھ ہوا ہے۔ یہ بات اس نے بالکل آہستہ سے کی تھی جسے صرف ماہ نور ہی سن رہی تھی، جبکہ ملک عنایت سر کھجا کر رہ گئے۔ اب اگر ایسا کیا تو میں بھی تم سے روٹھ جاؤں گا، ڈنگرے۔ یہ الفاظ اس نے ماہ نور کے بازو پر اسٹیتھوسکوپ لگا کر جھکتے ہوئے کہا۔ اس کے کان میں کہے تو ماہ نور کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے چاہے مگر فیض الحسن نے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ کی صحت کے لیے بولنا نقصان دہ ہے۔ میں آتا جاتا رہوں گا۔ آپ کو تفصیلی چیک اپ بہت ضروری ہے۔ مجھے تو کوئی دماغی خلل محسوس نہیں ہوتا مگر پھر بھی… یہ کہہ کر وہ ملک عنایت کی طرف مڑا اور ٹیک کیئر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ انگلش کے الفاظ اس نے صفدر حسین سے سیکھ لیے تھے۔ باہر ماجی اور بھابھیاں پنجوں پر براجمان تھی۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا ہوا آگے چل پڑا۔ اس نے اسٹیتھوسکوپ اتار کر شرٹ کے اندر چھپا لیا تھا۔ اب وہ ایک عام آدمی تھا۔ اگر کوئی ڈاکٹر بھی اسے دیکھ لیتا تو وہ سمجھتا کہ کوئی مریض کی عیادت کے لیے آیا ہے مگر ایک بات ثابت ہو گئی تھی کہ صفدر حسین کمال کا فنکار تھا۔ واقعی منظر علی نے اپنا تمام فن اس میں منتقل کر دیا تھا۔ اب اس کے دل کو بھی سکون تھا اور وہ جانتا تھا کہ ماہ نور کو بھی اس کی یہ بات سن کر اطمینان اور سکون ہو گیا ہوگا کہ میں آتا جاتا رہوں گا۔ مریض عشق کو دیدار یار کی دوا ہی کافی ہوتی ہے۔ ملک عنایت ان کی بہت مدد کر رہا تھا۔ فیض الحسن اپنے پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے بے تاب تھا۔ اسے ماہ نور کی بے وقوفی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ بھلا کوئی تک بنتی تھی کہ اتنی جلدی بھی اتنی بلندی سے چھلانگ لگا دی۔ اگر ماہ نور کو کچھ ہو جاتا تو وہ اس سے آگے سوچ کر کانپ گیا۔ قادر علی ناظم کو نماز پڑھنا سکھا رہا تھا۔ قادر علی فاطمہ کو نماز پڑھنا سکھا رہا تھا۔ وہ بڑی سمجھدار نکلی تھی۔ اس نے بہت تیزی سے ارکان اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کا رام داس کے
گھر سے کوئی تعلق نہ تھا۔ قادر علی 2 دن بعد گھر آیا تھا۔ فاطمہ قادر علی کے گھر میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ مرشد سرکار کی بتائی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں محفوظ تھی، وہ ان پر عمل کر رہی تھی۔ قادر علی نے اسے ایک ترجمے والا قرآن کریم بھی لا کر دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ قرآن کریم کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مذہب کی طرف اس کا راغب ہونا قادر علی کے لیے خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ وہ جس خواب کو برسوں سے دیکھتا آ رہا تھا، وہ فاطمہ کے مسلمان ہونے پر پورا ہو گیا تھا۔ اب تو لوگ اس سے دعا بھی کروانے لگے تھے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ حاجت روا کی حاجتیں پوری کر دیتا۔ یہ قادر علی کے لیے انعام تھا جو رب کریم نے اپنی رحمت سے اسے نوازا تھا۔ قادر علی گھر کا دروازہ بند کر کے باہر نکلا اور بازار کی جانب چل پڑا تھا۔ اب وہ بھیک نہیں مانگتا تھا، مگر مرشد نے جو سکے قادر علی کو خواب میں دیے تھے وہی کام آ رہے تھے۔ ابھی تک ان میں کوئی کمی نہ ہوئی تھی۔ یہ معاملہ قادر علی اور مرشد کے درمیان تھا اور اس کا گواہ اللہ تھا۔ وہ چلتا چلتا یوں ہی ویران جگہ پر پہنچا تو ایک فقیر کی صدا نے اسے روک لیا۔ دنیا تیاگ دی ہے۔ وہ یہ سن کر فقیر کی طرف مڑا تو فقیر پھر سے بولا، کہنا آسان اور کرنا بہت مشکل ہے قادر علی۔ اپنا نام اجنبی فقیر کے منہ سے سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا، مگر وہ خاموشی سے اس فقیر کی باتیں سننے لگا۔ اسلام اور شریعت اس بات کی اجازت کہاں دیتے ہیں کہ ایک ہی چھت تلے غیر محرم عورت اور مرد رہے؟ شیطان کے وسوسوں نے اگر تمہیں بہکا دیا تو کیا کرو گے؟ یہ کہہ کر وہ فقیر آگے چلا گیا، مگر قادر علی کے لیے کئی سوالات چھوڑ گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں گھر واپس آیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ فاطمہ اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے گھڑے سے پانی بھر کر قادر علی کو دیا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی گیا۔ اس کے اندر آگ لگ گئی تھی۔ وہ فاطمہ کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ سہم گئی۔ خود قادر علی بھی سہم کر رہ گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں بولا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنے لگا۔ عشاء کی اذانیں شروع ہوئی تو وہ وضو کرنے لگا۔ فاطمہ نے بھی وضو کیا۔ فاطمہ نے اندر کمرے میں جائے نماز بچھا لی، جبکہ قادر علی صحن میں ہی نماز ادا کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں نے بہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے رکوع و سجود کو طویل کر دیتا تھا۔ فقیر کی صدا نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ غیر محرم، غیر محرم، اس کے یہ الفاظ سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ نماز ختم کر کے قادر علی سجدے میں گر گیا۔ پھر تو بس آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ قادر علی پورے خضوع کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ وہ اپنے گھر کے صحن میں سجدہ ریز تھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، اس کا بدن کانپنے لگا تھا۔ میرے معبود، میرے پروردگار، میری مدد فرما۔ میرے اللہ، اپنی رحمتوں اور محبتوں کا نزول فرما۔ میرے مالک و معبود، مجھے شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار، خالق کائنات، میری رہنمائی فرما۔ میں گناہوں اور غلطیوں سے لتھڑا ہوا تیرا گنہگار و عاجز بندہ ہوں۔ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے فیصلے تیری رضا کے بغیر کر سکوں۔ بس میرے معبود میری مدد فرما۔ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے میری رہنمائی فرما۔ قادر علی کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ فاطمہ کچھ بھی نہ سن سکتی تھی کہ قادر علی کیا کہہ رہا ہے۔ فاطمہ نے قادر علی کو ہلانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ قادر علی رب تعالیٰ کو سجدہ کرتے وقت دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ قادر علی کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو وہی فقیر جو گلی میں صدا لگا رہا تھا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ قادر علی اس کی طرف ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت مقدر والے ہو قادر علی، تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی بجتی ہے اور تم اس کو بھانپ لیتے ہو۔ رب تعالیٰ تو ہر کسی کی فریاد سن لیتا ہے۔ وہ فقیر فرش پر قادر علی کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ قادر علی بھی اب سجدے کی حالت سے نکل آیا تھا، لہٰذا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ لوگوں کے عیب کی پردہ پوشی کرو، اللہ تمہارے عیب چھپائے گا۔ قادر علی جاؤ اور جا کر فاطمہ سے نکاح کرو اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری اور سنت نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیر کرو۔ قادر علی اس کی طرف حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ وہ اپنا سوال دہرا بیٹھا تھا۔ تم کون ہو قادر علی؟
पहले ये तो समझ लो, फिर दूसरों की टोह में रहना। कादर अली ये सुनकर खामोश हो गया था। उसने उस फकीर को एक तरफ जाते हुए देखा, मगर उसके बाद वो नजर नहीं आया। गुम हो गया, गायब हो गया। कादर अली एक झरझरी लेकर उड़ गया। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थी, उसके होंठ कांप रहे थे। फातिमा उसकी तरफ देखने की जुर्रत कर बैठी थी। वो जायनमाज से उठा और फातिमा की तरफ बढ़ने लगा। वह हैरानगी से कादिर अली का ये अनोखा रूप देख रही थी। वो चलता हुआ फातिमा के सामने जाकर रुक गया। वो फातिमा के सामने खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो सुकून महसूस करने लगा। वो कुछ देर अपनी सांसों को एतदल पर लाने की तगोदोद में मसरूफ रहा। फातिमा हैरत और इस्तेजाब के आलम में ये माजरा देख रही थी। उसकी समझ में ना आ रहा था कि वो क्या करे या फिर कादिर अली से क्या कहे। इसकी उलझन कादिर अली ने हल कर दी। वो खुद ही बोल पड़ा। इस्लाम और शरीयत का कानून है कि दो गैर महरम एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते, और फिर इस सूरत में तो कतई नहीं रह सकते कि जब एक मर्द हो और दूसरी औरत, और वो भी नौजवानी की दहलीज पर पाँव रख चुके हो। वो कुछ देर तौक़ुफ़ करके बोला, फातिमा, मेरी बात को समझने की अच्छी तरह कोशिश करना। मैं अगर तुमसे कहूँ कि यहाँ से चली जाओ, तो मेरा मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि तुमने अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करना और अपना मजहब इसी घर से तब्दील किया था। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मुझसे निकाह कर लो, तो इस पर अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करना। वो खामोश हुआ तो फातिमा उसके चेहरे की तरफ देख कर रह गई। वो कुछ न बोल सकी। मैं जानता हूँ कि तुम अभी निकाह के बारे में कुछ नहीं जानती हो। यूँ समझ लो कि मियाँ बीवी बनने के लिए इस्लाम में अल्लाह ताला के कानून और सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके ही रिश्ता निभाया जाता है। ये भी सोच लेना कि मैं गरीब आदमी हूँ, कई कई दिन फाके भी हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर शाकिर और साबिर रहना पड़ेगा। आज की रात तुम्हारे पास है, अच्छी तरह सोच लो। मैं तुमसे निकाह करने पर राज़ी हूँ, मगर तुम्हारी रजामंदी से। ये कहकर कादिर अली दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। फातिमा गुमसुम खड़ी थी। उसके दिल में हलचल मच गई थी। अल्लाह के कानून पर आहिस्ता आहिस्ता उस पर वाज़ह हो रहे थे। शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थी, इस पर एक एक नुक्ता वाज़ह होने लगा था। उसकी सोचें मुंतशिर होने लगी थी। वो खुद तो कोई फैसला ना कर पा रही थी, और ना ही इतनी ताकत रखती थी कि इतने बड़े फैसले को अकेली ही कर पाए। उसने कादिर अली की तरह इस फैसले में अल्लाह ताला की मदद लेने की ठान ली। उसने जायनमाज बिछाई और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गई। फातिमा को इस सजदे में बहुत सुकून मिला था। दिल को तसल्ली हो गई थी। इसे ये खबर भी ना रही थी कि वो किस जगह पर है। ताहद निगाह नूर ही नूर फैला हुआ था। वो उसी नूर की मस्ती में मदहोश हो गई थी। पुर नूर हेवलों से तरह तरह की रोशनियाँ और शुआएं फूटने लगी। फातिमा ने रो रो कर रब्बे ताला से मदद चाही। अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने के लिए अल्लाह की ज़ात को अपना मददगार तलब किया। वो अल्फाज ना जानती थी, उनका मफ़हूम ना समझती थी, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि वो जितनी बार भी अपनी ज़बान से लफ्ज़ अल्लाह अदा करती है, दिल की दुनिया रोशन और मुनव्वर हो जाती है। इसकी आंखें नींद के खुमार से बोझल होने लगी थी। नींद का गलबा भी इस पर अल्लाह का अता करदा था। वो जाए नमाज पर ही सो गई थी। उसने देखा कि कादिर अली खूबसूरत ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहने एक तख्त पर बैठा हुआ है, और वो दूर खड़ी उसकी कनीज़ों में शामिल है। कादिर अली उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो वो शर्मा जाती है। मगर एक औरत जो कि शक्ल से इंतहाई खूबसूरत है, मगर उसका लिबास इंतहाई मैला कुचीला है, वो फातिमा को आगे की तरफ धक्का देती है और कहती है कि तुम खुशकिस्मत हो, कादिर अली ने तुम्हें अल्लाह ताला की रज़ा से चुना है। वो आगे बढ़कर अपना हाथ कादिर अली के हाथ में दे देती है तो हर तरफ से मुबारक हो की सदाएं बुलंद होने लगती है। इस शोर और कादिर अली की कुर्बत के लम्हात फातिमा के लिए कीमती सरमाया बन जाते हैं। इसकी आँख खुल गई तो उसने देखा कि वो कादिर अली के घर में
صحن پر اپنی جائے نماز پر پڑی ہوئی ہے اور تمام تہجد کی اذانیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فیصلے پر اپنی رحمت کی مہر ثبت کر دی تھی۔ وہ ایک بار پھر سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ اس نے قادر علی کو گھر میں نہ پا کر بے چینی سے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ وہ قادر علی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ امیری غریبی سبھی کچھ اللہ کے اختیار میں تھا، مگر قادر علی جیسا جیون ساتھی یقیناً اللہ کی طرف سے فاطمہ کے لیے نو مسلم ہونے کا کھرا انعام تھا، اور وہ اس کی حقدار بھی تھی۔ قادر علی گھر کے صحن میں داخل ہوا تو فاطمہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے قادر علی کو غور سے دیکھا تو اس کے سامنے قادر علی کا وہ روپ آ گیا جب وہ ہجڑا تھا، مگر فاطمہ اسے ہجڑا تسلیم نہ کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ قادر علی ایک بھرپور نوجوان ہے، اور قادر علی کے پاؤں میں گھنگرو اس کی آزمائش نے بندھوائے تھے۔ یہیں سے فاطمہ کو قادر علی سے عشق ہوا تھا، مگر اس نے فاطمہ کو ٹھکرا دیا تھا کیونکہ وہ حب الہی سے سرشار تھا۔ اس کی زندگی میں دنیاوی عشق کی کوئی جگہ نہ تھی۔ فاطمہ نے بھی اس اللہ کو ملنے کی ٹھان لی جس کے عشق میں قادر علی دیوانہ ہو چکا تھا۔ بس یہیں سے فاطمہ کا دنیاوی عشق حقیقی میں بدل گیا۔ وہ اللہ کی تلاش میں نکلی تھی، مگر اللہ کو اس کی یہی ادا بھا گئی کہ اس نے اپنا مذہب، گھر بار، والدین اور بھائی کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا تھا، اور پروردگار اپنے خاص بندوں پر خاص ہی انعام فرماتا ہے۔ اب اسے اسلام بھی مل گیا تھا اور قادر علی بھی۔ کیا دیکھ رہی ہو فاطمہ؟ قادر علی کی آواز پر وہ چونکی۔ میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں قادر علی۔ تمہاری اس مرضی میں کہیں ماضی کا عشق تو نہیں چھپا ہوا فاطمہ؟ نہیں قادر علی، اس راہ پر چل کر میں جان چکی ہوں کہ عشق حقیقی ہی اصل عشق کی روح ہے۔ میری ہاں میں میری مرضی نہیں بلکہ اللہ کی رضا شامل ہے، اور اللہ میرے لیے بہتر کرنے والا ہے۔ فاطمہ کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا، اور وہ رب واحد کی ذات مقدس پر اس طرح اعتماد کر رہی تھی جیسے کہ وہ اس لفظ سے صدیوں پرانی شناسا ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں امام صاحب کو لے آؤں گا۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ فاطمہ شرما کر اندر چلی گئی۔ قادر علی نے امام مسجد صاحب سے بات کی تو انہوں نے باقی نمازیوں کو بھی بتا دیا۔ بس پھر کیا تھا، سبھی نمازی قادر علی کی گھر مٹھائیاں اور پھولوں کے ہار لے کر پہنچ گئے۔ دلہن کو امام صاحب کی بچیوں نے سجایا سنوارا۔ بس سادگی سے ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ قادر علی بھی بہت خوش تھا کہ اس نے شریعت کی پابندی کی ہے، اور فاطمہ بھی اس انعام کے مل جانے پر مسرور تھی، مگر رامداس اور لکشمی کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ راجا کا کوئی پتہ نہ تھا، وہ کئی دن سے گھر سے فرار ہو گیا تھا۔ فاطمہ کو ان کے کسی بھی دکھ سکھ کی فکر نہ تھی، کیونکہ اب وہ رانی نہ تھی بلکہ فاطمہ قادر تھی۔ فیض الحسن وارڈ بوائے کے روپ میں ماہ نور کے کمرے میں موجود تھا۔ ملک رحمان اس کے پاس ہی موجود تھے۔ فیض الحسن یوں ہی دوائیوں کو الٹا سیدھا کر کے رکھ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے اب ماہ نور کو بالکل فٹ قرار دیا تھا۔ اس کے سر کی پٹیاں بھی کھل گئی تھی، اور اب وہ باتیں بھی کرتی تھی، مگر رحمان بھائی سے ناراض تھی، اور رحمان بھائی کی سوئی ابھی تک جنید اور ماہ نور کے نکاح پر اٹکی ہوئی تھی۔ اب بھی یہ بحث زیر موضوع تھی۔ اگلے ماہ تایا جی آ رہے ہیں۔ ماہ نور کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہ تھا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اسے فیض الحسن کا انتظار تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ اس کے پاس اسی کمرے میں موجود ہے۔ دیکھو مانو، لاڈ پیار اور شرافت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خاندان کی عزت سے کھیل جاؤ۔ خاندانی رسم و رواج، خاندانی وقار کی خاطر تلخ اور حقیقی فیصلے ہی زندگی کی خوشیاں بخشتے ہیں۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مانو نے لب کشائی کی تو فیض الحسن کا سیر و خون بڑھ گیا۔ جنید کے ساتھ یا پھر ساری زندگی؟ جنید کے ساتھ۔ فیض الحسن کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر ساری زندگی نہیں کروں گی۔ وہ بھی اپنی بات پر اڑ گئی تھی۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری یہ ضد بیکار جائے گی۔ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ رحمان بھائی بھی خاندانی وقار کو مانو کی محبت کی بھیٹ نہ چڑھنے دینا چاہتے تھے۔ میں نے آج تک آپ کی ہر بات سر جھکا کر مانی ہے، تو پھر اس بار کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے۔ میں تمہاری جان کا دشمن نہیں ہوں، تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ تمہاری بہتری کے لیے ہی فیصلہ کیا ہے۔
خاندان، وقار اور عزت و آبرو کا بھرم رکھنے کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ مگر وہ خاموش ہو گئی۔ مگر کیا؟ وہ اپنے بے قرار لہجے پر قابو نہ رکھ سکے تھے۔ مگر میں اپنی محبت، خاندانی وقار پر قربان نہیں کر سکتی، مانو نے وہ کہہ دیا تھا جو سننے کے لیے فیض الحسن کھڑا تھا۔ وہ دوائیاں ٹھیک کرنے کے بعد باہر نکل گیا تھا۔ ماہ نور نے اس کے دل میں مزید جگہ بنا لی تھی۔ وہ آج اسے سب سے عظیم لگتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کمرے میں یہ بات سن کر بھوچال آ گیا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اب ہمارا ہاتھ اڑ گیا تو؟ وہ اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے بولے تھے۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اب ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری بہتری اور محفوظ مستقبل کے لیے۔ اللہ کی رحمت سے میرے پاس سب کچھ ہے۔ اگر ایک محبت کرنے والا جیون ساتھی نہ ملا تو یہ سب بیکار ہے۔ شرم اور بے غیرتی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں تمہیں 3 دن کا وقت دیتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ میری بندوق کرے گی اور نشانہ تم ہوگی۔ یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ ماہ نور گہری سوچوں میں ڈوب گئی تھی۔ کب دروازہ کھلا اور کب وارڈ بوائے کمرے میں داخل ہوا، اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس چلا گیا تھا۔ ماہ نور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ وہی لڑکا تھا جو کچھ دیر پہلے رحمان بھائی کی موجودگی میں اس کی دوائیاں سیٹ کر کے رکھ رہا تھا۔ تم اب کیوں آئے ہو؟ ماہ نور کو اس کا اس طرح دیکھنا اچھا نہ لگا تھا، اس لیے وہ گھرا کر بولی، دیکھنے آیا ہوں کہ گلاب کی خوشبو کم تو نہیں ہو گئی۔ وہ یہ آواز سن کر چونک گئی۔ کون ہو تم؟ فیض؟ وہ تم فیض الحسن ہی ہو نا؟ وہ خوشی سے چلانے لگی تھی، مگر فیض الحسن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کرایا۔ ڈنگر، سارے ہسپتال کو بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ آئی ایم سوری سرکار، ماہ نور کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی بولی، اور دونوں مسکرانے لگے۔ اتنا شاندار میک اپ کون کرتا ہے؟ ایک ڈنگرا، میرا بھتیجا صفدر حسین کمال کا فنکار ہے۔ فیض الحسن، تم نے سنا رحمان بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے ماہ نور کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ بے پرواہی سے بولا، میں نے تو وہ سنا ہے جو تم نے کہا ہے۔ میں تم پر فخر کرتا ہوں ماہ نور، تمہاری محبت کو سلام کرتا ہوں۔ یقیناً تم عظیم ہو، فیض الحسن کو اس سے بھی زیادہ چاہتی ہو۔ اس نے باقاعدہ سلیوٹ کر دیا تو ماہ نور ہنسنے لگی۔ آج میں گھر جا رہی ہوں، تمہارا انتظار کروں گی، آؤ گے نا؟ اب وہ اس کا ہاتھ تھپتھپا رہی تھی۔ اگر رحمان بھائی نے گولی مار دی تو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، تو تم سے پہلے ماہ نور مرے گی۔ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ میں تمہیں موت کی آغوش سے بھی چھین لوں گا مانو۔ تم دیکھنا کہ فیض الحسن وفا کس طرح نبھاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اجازت کی فریاد تھی۔ ماہ نور نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ دوائیوں والی ٹرے اٹھا کر باہر نکل رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اسٹاف نرس بھی تھی۔ فیض الحسن جلدی سے باہر نکل گیا تو ڈاکٹر نرس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، یہ وارڈ بوائے یہاں کیا کر رہا تھا؟ پتہ نہیں سر، میں نے تو اس کو ہسپتال میں ہی پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ نرس اور کیا جواب دیتی؟ ڈاکٹر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اب وہ ماہ نور کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے چارٹ دیکھا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اب آپ بالکل ٹھیک ہے، گھر جائیے اور مقوی غذا کھا کر رہ جانے والی تھوڑی سی کمزوری کو دور کر لے۔ وہ اسٹاف نرس کی طرف مڑا اور اسے ڈسچارج سلپ بنانے کی ہدایت کرتا ہوا بولا، باہر نکل گیا۔ ماہ نور کتنے دنوں بعد اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اسے وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اس نے اپنے کمرے کی بالکنی سے نیچے چھلانگ لگائی تھی۔ اب بھی اگر کسی نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ایک بار پھر اپنی جان لینے کی کوشش کرے گی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور اندر داخل ہونے والی شخصیت اس کی بھابھی مسز رحمان تھی۔ انہوں نے حنان کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی ماہ نور کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی اور حنان کو ماہ نور کے ساتھ بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ ننھا حنان بوا سے بہت مانوس تھا۔ وہ اس کے چہرے کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ ننھے بچے کی کلکاریاں اس کے کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ تو بھابھی نے بات شروع کی، مانو میں تم سے خاص بات کرنے آئی ہوں۔ بھابھیاں اسے کم ہی بلاتی تھیں۔ وہ بھی ریز رو رہی تھی۔
اور بھابیاں بھی۔ بہت کم ہی چانس ہوتا تھا کہ کوئی بھابی اس کے کمرے میں کبھی آئی ہو۔ اب بھی مسز رحمان، جن کا نام سلمیٰ بھابی تھا، اس سے کوئی خاص بات کرنے کے لیے ہی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کہیے بھابی، میں آپ کی بات توجہ سے سن رہی ہوں۔ وہ حنان کے ساتھ لاڈ پیار میں مصروف تھی، مگر اس کے کان بھابی کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ اپنے بھائی کی بات مان لو مانو، وہ تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں، اور فیض الحسن کسی طور پر بھی تمہارے قابل نہیں ہے۔ مانو کو اس موضوع سے چڑ ہو گئی تھی۔ رحمان بھائی خود بات نہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے سلمیٰ بھابی کو بھیج دیا تھا۔ کیوں میرے قابل نہیں ہے؟ لولا لنگڑا یا پھر اندھا ہے؟ کیا اس کے ہاتھ پر سلامت نہیں ہے؟ کیا وہ خوبصورت اور جوان نہیں ہے؟ کیا وہ مجھے کما کر نہیں کھلا سکتا؟ وہ اس انداز سے پہلی بار بھابی سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ ایک ملازم ہے، ہمارا ڈرائیور تھا، اب نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی سٹیٹس نہیں ہے، وہ تمہیں کیسے سنبھال سکتا ہے؟ یہ ساری دولت میرے نام ہے، اور میرا سبھی کچھ فیض الحسن کا ہے۔ کبھی اس بات پر غور کیا ہے، اگر میں اپنی تمام دولت اور جائیداد اپنے شوہر کے نام کر دوں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ بھابی خاموش ہو گئی تھی۔ ان کے پاس ماہ نور کی کسی بھی بات کا جواب نہ تھا۔ وہ اٹھی اور حنان کو لے کر باہر نکل گئی۔ آپ کی ضد میری ضد کو مضبوط کر رہی ہے رحمان بھائی، مانو بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ آج پھر جان کی بازی لگا کر ماہ نور کے کمرے تک پہنچا تھا۔ ماہ نور اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ فیض الحسن کو دیکھ کر کھل اٹھی اور بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ دونوں کئی ساعتوں تک محبت اور چاہت کی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دیوانے دل مل رہے تھے، درختوں اور پرندوں نے چپ سادھی ہوئی تھی۔ رات بھی ان کی محبت کی امین بن کر دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح شمع پروانے کے انتظار میں پگھل کر اپنا ننھا سا وجود ختم کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح رات بھی دن کے اجالے کی منتظر تھی، مگر پیار کرنے والے اس رات اور ان ساعتوں کو روکنے کی ناکام کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی فیض الحسن، جو کچھ بھی کرنا ہے خدا را جلدی کرو۔ اگر رحمان بھائی نے اپنی ضد منوا لی تو میں اس بار زہر کھا لوں گی۔ ہر وقت مرنے کی باتیں میرا دل تڑپا دیتی ہے۔ اب مزید دیر نہیں ہوگی، تم دیکھنا اسی ہفتے میں ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم؟ اس کی آواز میں حیرت اور سوال بھی تھا۔ ہاں ہم، میں اور میرا ایک ہمراز۔ کون ہے وہ؟ اس نے شوق کے تجسس سے پوچھا تو فیض الحسن مسکرا پڑا۔ پھر بتاؤں گا کبھی، اور اس سے ملواؤں گا بھی، میرا وعدہ ہے، تمہیں مزید انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر فیض الحسن واپس جانے کے لیے کھڑکی کی جانب بڑھا تو ماہ نور نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس کے چہرے پر فکرمندی کے آثار تھے۔ فیض الحسن، آج میرا دل بہت ڈر رہا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، ایک انجانا سا خوف میری روح میں سرایت کر گیا ہے۔ اپنی محبت پر کتنا اعتماد ہے مانو، خدا کی طرح۔ تو پھر سبھی معاملات اسی پر چھوڑ دو، وہ بہتر کرے گا۔ اب کوئی بھی راستہ کٹھن نہیں، اور نہ ہی ہماری منزل ہم سے دور ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر کود گیا، مانو اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ابھی فیض الحسن سیڑھی سے نیچے اتر کر دیوار پھلانگنے کے لیے مانو کے سامنے نہ آیا تھا کہ گولی چلنے کی آواز نے مانو کا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے ایک سایہ پھرتی سے بھاگ کر دیوار پر چڑھتا ہوا دیکھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے ایک اور گولی چلی۔ چند سیکنڈ پہلے جہاں دیوار پر سایہ تھا، گولی اس جگہ پر اپنا نشان چھوڑ گئی۔ مانو فیض الحسن کی خیریت کی دعائیں مانگنے لگی۔ یہ گولیاں یقینی طور پر رحمان بھائی کی رائفل سے ہی نکلی تھیں۔ انہوں نے فیض الحسن کو دیکھ لیا تھا۔ جب وہ گن لے کر لان میں پہنچے تو فیض الحسن سیڑھی اتر رہا تھا۔ پتہ نہیں گولی اسے لگی تھی یا نہیں، مگر رات کی گہری تاریکی میں فیض الحسن خوش قسمت ثابت ہوا تھا۔ اہل علاقے کی نیند خراب ہو گئی تھی، قصر ماہ نور کے مکین بھی جاگ گئے تھے۔ عنایت بھائی ننگے پاؤں لان تک پہنچے تھے۔ انہوں نے رحمان بھائی کے ہاتھ میں رائفل دیکھ کر ہی معاملہ سمجھ لیا تھا، مگر انجان بن کر پوچھنے لگے، کیا بات ہے، کوئی چور وغیرہ تھا کیا؟ ان کے لہجے میں تشویش ٹپک رہی تھی۔ ہاں، عزت کا لٹیرا تھا، وہ دور سے بولے تھے۔ وہ یکدم اندر کی طرف مڑے اور غصے میں ماہ نور کو پکارنے لگے۔ پورا گھرانہ تو پہلے ہی بیدار ہو چکا تھا۔ ان کے گرج سن کر مانو بالکنی سے جھانکتی ہوئی بولی، جی
کون تھا وہ؟ ان کی آنکھیں شعلہ بن رہی تھی۔ ماں جی حیرت سے بیٹی اور کبھی بیٹے کی چہروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فیض الحسن، ماہ نور کا جواب بم تھا، وہ جو ان سب پر گرا تھا۔ اس کے اعصاب بھی تنے ہوئے تھے، وہ ہر قسم کے خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہم نے کہا مانو، وہ رائفل مانو کی طرف تان کر کھڑے ہو گئے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ہماری بندوق کی گولی بلا دریغ تمہیں نشانہ بنائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹریگر پر انگلی کا زور بڑھا دیا۔ عنایت علی جو کہ پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے رائفل چھیننے کی کوشش کی، مگر رحمان بھائی کی گرفت مضبوط تھی۔ نتیجتاً گولی رائفل سے نکل کر مانو کے قریب لگی، مانو کے بالکل قریب لگے ہوئے وال فلاورز پر لگی۔ عورتوں کی چیخیں نکل گئی، مگر مانو اپنی جگہ پر ہنوز ساکت کھڑی تھی۔ اسی کشمکش میں عنایت علی نے رحمان بھائی سے رائفل چھین لی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب وہ بڑے بھائی کے سامنے کھڑے تھے، جو شعلے برساتی نگاہوں سے اوپر کھڑی مانو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عنایت پھر بولا، کیا آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ لوگ اور برادری یہ کہے کہ بھائیوں نے جائیداد کی خاطر بہن کو مار دیا؟ اپنے غصے پر قابو رکھیے رحمان بھائی، وہ بچی ہے، نادان ہے۔ اب وہ مانو کی طرف مڑے اور چند سیڑھیاں چڑھ کر رک گئے۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ مانو۔ عنایت علی کے کہنے پر مانو اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ سارا ماحول ہی پراگندہ ہو گیا تھا۔ ماں جی آگے بڑھی اور رحمان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔ تمہاری ان حرکتوں سے وہ اور بھی ضدی ہو جائے گی۔ رحمان بھائی ماں جی کی بات سن کر ان کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے، پھر ان کا پارا انتہائی ہائی ہو گیا۔ مجھ سے ضد کرے گی؟ کیا اس کی ضد مجھ سے بنتی ہے؟ میں اس کا بڑا ہوں، اس کے باپ کی جگہ ہوں۔ اتنی سی تھی جب بابا فوت ہوئے تھے، اسے پاؤ پاؤ چلنا سکھایا، گھوڑا بن کر اسے اپنی پیٹھ پر جھولے دیے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ میں بابا کی جگہ نہیں لے سکتا، نہ ہی باپ بن سکتا ہوں، مگر میں اپنی خاندانی وقار میں کبھی بھی ٹاٹ کا پیوند نہیں لگنے دوں گا۔ یہ میرا آخری اور اٹل فیصلہ ہے۔ اب اگلی گولی میری کن پٹی پر چلے گی۔ وہ غصے میں بول رہے تھے تو ان کی رگیں تن کر سرخ ہو گئی تھی، آنکھوں نے گویا خون برسانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کچھ توقف کے بعد بولے، آپ اسے سمجھائیے نا ماں جی، اور یہ بھی کہہ دیں، آخری وارننگ ہے میری طرف سے۔ سب کی نظریں اوپر کی طرف اٹھ گئی، جہاں ماہ نور کھڑی تھی۔ ماں جی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ تو شرم کرو ماہ نور، تمہارا بڑا بھائی ہے، یہ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ماں جی نے بھی باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ کیوں خاندان اور اپنے باپ کے نام کو بٹا لگا رہی ہو؟ میرے سفید بالوں کا ہی خیال کر لو مانو۔ میں جیٹ جی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ماں جی رونے لگی تھی۔ دونوں بھابیاں بھی خاموش اور سوگوار تھیں۔ ان کی جرأت نہ تھی کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے دینے کے لیے زبان کھولیں۔ میں اپنی پسند ناپسند کا اختیار رکھتی ہوں، بالغ اور سمجھدار ہوں۔ میں آپ سے کوئی بھی مطالبہ نہیں کروں گی جو آپ کو پریشان کر دے۔ میں یہ ساری دولت اور جائیداد آپ کے نام پر چھوڑ جاؤں گی۔ سب نے ایک بار پھر اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں لوں گی، مگر یہ بھی چاہوں گی کہ تم لوگ میری زندگی میں کبھی بھی زہر بھرنے کی کوشش نہ کرنا، کہ یہ تمام چیزیں میرے سچے اور پرخلوص پیار کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور میں فیض الحسن کے لیے ہر رکاوٹ دور کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تمہاری بھول ہے مانو، عبد الرحمن کی گرج سنائی دی۔ تم ہمیں تو ان باتوں میں بہکا سکتی ہو، مگر خالی ہاتھ جب اس 2 ٹکے کے ملازم کے سامنے جاؤ گی، وہ تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تمہاری سیرت اور صورت پر نہیں بلکہ دولت پر قربان ہوا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ آپ کی سوچ اور ذہنی پستی سے بہت اونچا اور بلند ہے وہ۔ میں آپ کے دعوے کو چیلنج نہیں کرتی، مگر اتنا ضرور کہوں گی رحمان بھائی کہ اس بار آپ نے غلط آدمی کو پرکھنے کی غلطی کی ہے۔ آپ کی آنکھیں اور تجربہ دھوکے میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آپ دیکھنا ماں جی، یہ لڑکی در بدر کی ٹھوکریں کھا کر واپس اسی چوکھٹ پر آئے گی، مگر یہ سب کچھ میرے مرنے کے بعد ہوگا۔ رحمان ملک یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا رحمان ملک کو یہ لوگ منا پائیں گے؟ کیا مانو کی شادی فیض الحسن سے ہو سکے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔